خزاں میں سامنے درخت کھڑا ہوا ہے، اس سے پتے گر رہے ہیں، گن کے دکھا دو. ایک ہی درخت کھڑا ہوا ہے، دسمبر کا موسم ہے اور پتے گر رہے ہیں، گن کے دکھا دو. وہ کہتا نہیں، جتنے بھی کائنات میں درخت ہیں اور اس پر جیسے ہی پتا گرتا ہے، تیرا رب تو اس سے بھی غافل ہے، تم سے کیسے غافل ہو؟ ما غرک، کس نے دھوکہ دیا؟ باللہ نہیں، بے رب. کلکم فقراء الا من اغنیتہ، کلکم ضال الا من ہدیتہ، کلکم عار الا من کسوتہ. کیا ذات ہے؟ پھر وہ کہتا ہے فَبِحَقِّ عَلَيْكَ كُنْ لِي مُحِبًّا، تو بھی تو مجھ سے پیار کر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. جس چیز میں آپ نوجوانوں کی جوانیاں لگ رہی ہیں، اس سے خوبصورت اور کوئی مصروفیت نہیں ہے، اور اس پر جتنا بھی شکر کیا جائے وہ کم ہے. الفاظ تو تھوڑی دیر کے لیے آدمی بول سکتا ہے، کیفیت 24 گھنٹے باقی رہتی ہے. تو میری اور آپ کی کیفیت میں شکر داخل ہو جائے کہ یا اللہ تو نے کتنا کرم کیا. اس وقت جو حال ہے، او کبحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا. جو اندھیرے اتنے خوفناک ہوں، اتنے گہرے ہوں، اس میں ہمیں اللہ ہدایت کا راستہ دکھائے بھی اور چلائے بھی. تو کتنی بڑی نعمت ہے. ابھی جواد اللہ کے پاس چلا گیا تو جو کچھ اس نے بنایا تھا ساتھ لے گیا. اس عمر میں کوئی بڑا تاجر مرتا تو سب کچھ چھوڑ کے چلا جاتا، سب کچھ ساتھ لے کے. ایک شخص کا جوان بیٹا فوت ہو گیا، جیسے ہمارا عاصم، تو اسے صبر نہیں آ رہا تھا. مسلم بن عیینہ رحمہ اللہ جیسے اس کو تسلی دے رہے تھے، لیکن وہ تسلی نہیں آ رہی تھی. تو فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ آئے، کہنے لگے بھائی ایک بات تو بتاؤ، تو اور تیرا بیٹا جیل میں ہو اور تیرے بیٹے کو پہلے رہائی مل جائے، خوش ہوگے کہ غمگین ہو؟ اس کے ساتھ ہی آنسو روکے. ان کا بات سمجھ میں آ گیا. ویسے حدیث سجن المومن ہے وہ جنت الکافر ہے. تو وہ بچہ عین جوانی میں گیا اور کتنا کچھ اللہ نے اس سے کام لیا، سارا اس کے ساتھ چلا گیا، اور وہ آخرت کے بڑے لوگوں میں شمار ہونے لگا. کتنے کہ اس راہ میں چلتے ہوئے موت بھی کامیابی ہے اور زندگی بھی کامیابی ہے، بشرطے کہ نیت ٹھیک رہے، اخلاص ہو. تو اللہ کی پہچان خود بھی، میں بھی، یہ سارے بھی اس کو اپنے احساسات میں لے آئیں کہ جو لا الہ الا اللہ ہے یہ پہلا سبق ہے جو ایک دم نبی کی آواز پر سارا معاشرہ ہل جاتا تھا.
کیا ہے؟ مسدس حالی کا شعر ہے، وہ بجلی کا کڑکا تھا کہ یا صوت ہادی. سمجھ رہے ہو؟ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا کہ صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. آپ صفا پہ چڑھے ہیں جب قم فانذر کا حکم آیا کہ یا فہر، یا بنی فہر. فہر قریش کا لقب فہر کو ملا تھا. یا بنی فہر صفا پر پڑے. پہلے کہا یا صباح قریش. یہ وہ تھا اعلان ہلاکت، خطرہ قریش کی ہلاکت. تو پھر سب سے پہلے قریش کے جد عمد کو یا فہر ابن مالک. پھر یا بنی لوی ابن غالب. پھر یا بنی قصی ابن قلاب. پھر یا بنو کعب ابن مرہ. یا بنی عبد شمس. یا بنی نوفل. یا بنی امیہ. یا بنی عبد مطلب. یا بنی ہاشم. یا بنی سہم. یا بنی جمحہ. یا بنی زہرہ. یا بنی تیم. یہ سارے قریش کے قبائل جو مجھے یاد رہے، شاید دو چار اور بھی ہیں، تو سب ایک دم کٹھے ہو گئے. ارأیتم لو قلت ان جیشا خلف الصفا یغیر علیکم تصدقون؟ قالوا ما جربنا علیک الکذب. قال فإنی انذرکم بین یدی عذاب شدید قولوا لا الہ الا اللہ. عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، اس پر مجھے یہ سارا یاد آیا کہ ہل کے رہ گئے سارے. اور آخر کیا اٹھا ابو لہب، تبا لک سائر اليوم لہذا جمعتنا. تو اگر اللہ کو دل میں اتار لیا ہے، کوئی غم نہیں. قریش نے کہا انسب لنا ربک، کوئی عطا پتہ تو بتاؤ اپنے رب کا. چونکہ وہ تو اپنی نسلوں کے نام جانتے تھے نا، جیسے میں اللہ کے نبی کی پوری نسل کو سناتا ہوں، وہ ساری نسلوں کے نام جانتے تھے. تو اللہ کے نبی کو مذاقاً کہنے لگے انسب لنا ربک، تو بھی تو بتا کہ تیرے رب کا نسب کیا ہے. آپ کے بولنے سے پہلے جبریل آ گئے 70,000 فرشتوں کے ساتھ. اور آپ کو پتا ہے عربی میں 70 کا مطلب 70 نہیں ہوتا، بے شمار فرشتوں کے ساتھ. سورہ اخلاص صرف 4 آیات کے لیے لاکھوں فرشتے اور جبریل. اور 332 دفعہ ہے قرآن میں قل، اور ہر قل کے بعد کوئی بڑی بات ہے. قل میرے محبوب کہیے، ہوا یہ جس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اس کا نسب کیا ہے، وہ اس کا نام ہے اللہ. اس کا نام ہے اللہ. پہلے اپنا نام بتایا. تم تو ابھی تک مولویوں نے اللہ کا نام نہیں شروع کیا، خدا 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 خدا. اور یہ سبق مجھے کہاں سے ملا؟ میں نے 90 کی دہائی میں، بلکہ 80 کی دہائی میں مکی مسجد میں بیان کیا. مغرب کے بعد بیان کے بعد ایک مقیم آئے، بوڑھے سے لمبا کر، السلام علیکم بیٹا، میرا نام ہے محمود بن خالد،
آپ خدا نہ کہا کریں، آپ اللہ کہا کریں۔ مجھے نہیں مقیم تھے، اس سے آگے میں آگے پیچھے نہیں جانتا۔ وہ مجھے یہ کسی عالم نے مجھے یہ سبق نہیں پڑھا۔ ایک مکی مسجد کے مقیم تھے، یہ ان کی شکل تو آج تک ہی یاد ہے، اگر 40-50 سال ہو گئے۔ اس کے بعد سے میں نے خدا کو نکال دیا۔ کیا ہوا؟ وہ جس کا نسب پوچھ رہے ہو نا، اس کا نام ہے اللہ۔ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ رہا۔ علامہ اقبال کی شاعری۔ وہ اللہ کیسا ہے؟ اب اگلا سوال، نام کا تو پتہ چل گیا، ہوا وہ جس کا نسب پوچھ رہے ہو، اس کا نام ہے اللہ۔ وہ کیسا ہے؟ احد، واحد نہیں، واحد کا تو ثانی ہوتا ہے، احد، هو اللہ احد۔ سبحان اللہ، توحید فی الذات۔ نام ایسا چنا ہے اللہ، سب حروف مہمل، کوئی حروف کیا کہتے ہیں ان کو، موجم، کوئی حرف موجم نہیں ہے کہ ایسا حرف ہو جو کسی نقطے کا بھی محتاج نہ ہو، اللہ۔ پھر میں بتایا کرتا ہوں کہ کیا عجب نام ہے۔ الف ہٹا دو تو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، لام ہٹا دو تو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، ٹھیک؟ ہا ہٹا دو تو وہو الذی فی السماء الہ و فی الارض الہ، سارا کچھ ہٹا کے ہا رہنے دو تو هو اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ ایک حرف پر بھی وہ اللہ کی طرف جاتا ہے، ہو بھی اللہ، لہو بھی اللہ، الہ بھی اللہ، للہ بھی اللہ، اور اللہ تو اللہ ہے۔ هو اللہ احد اجعل الآلہۃ الہا واحدا۔ آپ نے ابو جہل سے کہا، یا ابا جہل، کلمۃ واحدا لو توتونہا لدانت لکم العرب وتعدی لکم العجم الجزیہ۔ ایک بول میرا مان لو، ایک، عرب تمہارے دین پر آئے گا، عجم تمہیں جزیہ دے گا۔ کہنے کا وہ ابھی کا عشر کلمات، ایسے ران پہ وہ ابھی کا عشر، وہ تو کھڑا تھا نا، وہ ابھی کا عشر کلمات ہے، ہم تو 10 دفعہ پڑھنے کو تیار، تو ایک کہتا ہے عرب تابع ہو جائے، عجم جزیہ دے، قولوا لا الہ الا اللہ اجعلت الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ اس پر اللہ نے قرآن کو اتارا کہ کیا کہتے ہیں، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ تو وہ احد ہے، واحد نہیں ہے، واحد بھی اس کی صفت ہے۔ احد کا اصل ترجمہ فارسی میں ہے یکتا، جس کے ساتھ کوئی لگ نہ سکے، جس کے ساتھ کوئی واحد کا اثنین ہو جاتا ہے، وہ احد ہے۔ اکیلا ہے، گزارا کیسے کرتا ہے؟ توحید فی الذات، توحید فی الصفات۔ اللہ وہ اللہ ہے، وہ کیسا ہے؟ الصمد، سب اس کے محتاج، کوئی اس کا محتاج، سب اس کے تابع، وہ کسی کے تابع، سب ضرورت مند، کوئی شے اس کی ضرورت۔ کیا عجیب بات ہے کہ ہم آخر اللہ ایک ذات تو ہے نا، تو ذات مکان کو تو چاہتی ہے نا، تو وہ جو ہے عقیدہ کی چھوٹی کتاب تحاوی، قدی لا یحویہ مکان،
یہ اس کی عبارت وَلَا يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ الزَّمَانُ. کتنی عجیب بات، نہ زمان میں ہے نہ مکان میں ہے. زمان و مکان تو مخلوق ہے، وہ خالق ہے، تو خالق مخلوق میں کیسے آئے گا؟ وہ اتنا بے نیاز ہے کہ اس کو زمان و مکان کی بھی ضرورت کوئی نہیں. اللہ الصمد، سب اس کے محتاج ہے، کوئی اس کا محتاج نہیں. یہ ان کے دلوں میں اتر گیا تھا. پھر سمد میں کمال پیدا کرنے کے لیے نفی العلائق، نہ اوپر کوئی ہے نہ نیچے کوئی ہے. لم یلد، نیچے کوئی نسل نہیں ہے. ولم یولد، اوپر کوئی نسل نہیں ہے. ہر شے سے پاک، ہر ظوف سے پاک. یطعم ولا یطعم، یحیی و یمیت. پھر اچھا چلو کیسا ہوگا؟ کوئی طرح سوچو تو صحیح، کیسا ہوگا؟ کوئی خیال دوڑاؤ کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا. کسی نے گھوڑا نہیں دیکھا تو گھوڑا کیویں ہوندا ہے؟ انج ہوندا ہے، انج ہوندا ہے، کتے طرح، خچر طرح. سوچتا ہے آدمی. تو اللہ کہتا ہے کہ سوچو، تو نتیجہ کیا ہے؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، تو سوچو گے کیا؟ یا من لا تراہ العیون، اے وہ جس سے کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی. ولا تخالطہ الظنون، اس سے خیالوں میں سوچو تو آ نہیں سکتا. ولا یصفہ الواصفون، تعریف کے قلم دوڑاؤ، سمندر سیاہی بناؤ، جبریل سے لے کر آخری انسان تک کو سمندر کے کنارے بٹھاؤ اور میری تعریف لکھو. لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. میری تعریف ختم ہو ہی نہیں سکتی. سبحان اللہ، ایک چھوٹی سی صورت میں کیا 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 جمع کر لی اللہ تعالیٰ. 4 آیات. ایسی توحید پورے قرآن میں کوئی نہیں ہے. تمہارا رب کا نسب کیا ہے؟ وہ جس کا نسب پوچھ رہے ہو نا، اس کا نام ہے اللہ. اس کا کوئی نسب نہیں، وہ اکیلا ہے. اکیلا ہے تو ضرورتیں کیسے پوری کرتا ہے؟ الصمد، اسے کسی چیز کی ضرورت ہے ہی نہیں. لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. لا تقولوا ثلاثة انتهوا هو خير لكم. اس کو کسی چیز کی ضرورت. لا تأخذوا سنة ولا نوم. ہر چیز. موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے پوچھا تیرا رب سوتا بھی ہے؟ ایسے واحیات سوال کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کہنے کے بڑے بے وقوف ہوں، اللہ کے بارے میں ایسا پوچھتے ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں موسیٰ، میں سمجھا دیتا ہوں. 2 پیالے لے کے نہ کھڑے ہو جاؤ رات کو، دیکھو صبح تک گرنے نہیں چاہیے. موسیٰ علیہ السلام من اولی العزم ہے نا، 5 بڑے نبیوں میں اور طاقت میں بھی بے حد ہیں. تو 2 پیالے لے کے کھڑے ہو گئے. آدھی رات کے بعد سستی شروع ہو گئی، پھر اونگ آنی شروع ہو گئی، پھر ایک جھٹکا لگا تو پیالے گر گئے، ٹوٹ گئے. کہ موسیٰ تیرا رب بھی سو جائے تو یہ کائنات ایسے ہی ٹوٹ جائے جیسے یہ پیالے ٹوٹ گئے. لا يعزب عن ربك من مثقال ذرة. یہ عجیب نہیں کہا، یعزب کہیں بھی نہیں چھپ سکتی. مثقال ذرہ، ذرہ اسے کہتے ہیں جو نظر نہ آئے، اتنا چھوٹا ہو جو نظر نہ آئے اسے ذرہ کہتے ہیں. جس کو ایٹم کہتے ہیں نا آج کی زبان. کہ تیرے رب کی نظروں سے تو نادیدہ چیزیں چھپی ہوئی کوئی نہیں.
کو دیدہ چیزوں سے وہ کیسے غافل ہے؟ وہ اپنا تعارف کراتا ہے، کسی کا محتاج، کوئی میری ضرورت نہیں، کوئی بیوی نہیں، کوئی بچہ نہیں، کوئی رنگ نہیں، کوئی روپ نہیں، کوئی شکل نہیں، کوئی جہت نہیں۔ سبحان اللہ، سننے کی ایسی طاقت ہے کہ دیکھنے کی ایسی طاقت ہے کہ احاط بصرہ بجمیع المرئیات، عنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو۔ کائنات کا غیب چابی تیرے رب کے پاس۔ پھر آگے دعویٰ کرتا ہے یعلم ما فی البر والبحر، سمندر کے نیچے آج تک کوئی نہیں جا سکے، چونکہ اتنا پانی کا وزن ہوتا ہے کہ وہ تو ایسے ان کو چپکا کے رکھ دیتا ہے، اتنا بڑے سے بڑا لوہے کا کوئی چیز ہوتا ہے۔ پچھلے دنوں وہ نہیں ایک آبدوز ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تھی، وہ بیچارہ ایک تاجر ٹائٹینک دیکھنے گیا تھا، وہ پانی کے وزن نے اس کو برابر کر دیا، اور دیکھو ایک اتنی سی مچھلی اس پریشر کو برداشت کر کے چل رہی ہے، کیا کمال۔ سوچتے کیوں نہیں ہو کہ جس پریشر پر ٹائٹینک جیسا جہاز وہ ایسے پگھل گیا، وہاں مچھلی آرام سے چل رہی، نہ اس کے اوپر کوئی لوہا ہے، نہ تانبا ہے، نہ ایٹم ہے۔ یہ کیا میرے رب کا نظام ہے؟ لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر۔ بر صرف زمین نہیں ہے، رب الخالی کے ریت کے کتنے ذرے ہیں کو گن سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے ایک ایک ذرہ میں نے گنا ہوا ہے۔ رب الخالی اوپر جہاز اڑتا ہے، یہاں لاہور سے جب جاتے ہیں نا جدہ کی طرف، تو دن کا ٹائم ہو تو وہ اس کے اوپر سے جہاز اڑتا ہے، تو ایک ریت کا ہولناک ریگستان آتا ہے، اور میرا رب کہتا ہے اس کے سارے ذرے تیرے رب نے گنے ہوئے ہیں۔ والبحر، بحر تو بر سے بھی بڑا ہے، بحر 71% ہے اور بر 29% ہے، تو بحر کی مخلوق 3 گنا زیادہ ہے، اس کے نیچے تک جو کچھ ہے لگا تو میں دیکھ رہا ہوں، وہ تو آگے دیکھتے ہیں تو پیچھے پتہ کوئی۔ احاط بصرہ بجمیع المرئیات، کائنات کی ہر چیز پر اس کی نظر ہے۔ فیرا دبیب النملۃ السوداء، کتنی چیونٹیاں ہیں، علی الصخرۃ الصماء، کتنی چٹانیں ہیں، فی اللیلۃ الظلماء، روزانہ رات آتی ہے تو رب کیا کہہ رہا ہے؟ چیونٹی نہیں دیکھ رہا ہوں، چیونٹی کے پاؤں سے جو لکیر پڑ رہی ہے وہ دیکھ رہا ہوں، تو مجھے نہیں دیکھ رہا ہو، میرے جذبات کو نہیں دیکھ رہا ہو۔ پھر وہ کہتا ہے ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، میں تو پوری دنیا پھیرا ہوں، چلو اس کو چھوڑو، صرف پاکستان کی درخت دیکھ لو، فصلیں، درخت، پودے، بیلیں، گھاس، کتنے پتے روز گر رہے ہیں، وہ کہتا ہے ایک بھی میری نظر سے اوجھل نہیں ہے۔ کمال کی بات، خزاں میں سامنے درخت کھڑا ہوا ہے، اس سے پتے گر رہے ہیں، گن کے دکھا دو، ایک ہی درخت کھڑا ہوا ہے، دسمبر کا موسم ہے اور پتے گر رہے ہیں، گن کے دکھا دو۔ وہ کہتا نہیں، جتنے بھی کائنات میں درخت ہیں اور اس پر جیسے ہی پتا گرتا ہے، تیرا رب تو اس سے بھی غافل ہے، تم سے کیسے غافل ہوگا؟ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، زمین کی تہ میں کتنے دانے ڈالتے ہیں ہم، پوری دنیا میں کاشتکاری کتنا بڑا نظام ہے،
ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، تیرے رب کی کتاب میں لکھا پڑا ہے، تو کیسے چھپو گے؟ وادیاں میرا دامن، وادیاں میرا دامن، راستے میری باہیں، جاؤ میرے سوا تم کہاں جاؤ۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے الیس اللہ بکاف عبد، تو کیا خیال ہے میں تمہیں کافی نہیں؟ سبحان اللہ، الیس اللہ بکاف عبد، میں کافی نہیں ہوں تو؟ پھر گلہ کرتا ہے ما قدر اللہ حق قدر، اتنا کچھ جان کے بھی تم نے میری قدر نہ کی۔ پھر ایک ایسا عجیب گلہ کرتا ہے کہ دل پہ غلتا ہے، یا ایھا الانسان، جیسے ماں کہتی ہے ہائے میرا بیٹا، اس میں کیا درد ہوتا ہے۔ جب عاصم کی میت پڑی تھی تو اس کی ماں اس پر جو پکار رہی تھی، اب بھی میرا کلیجہ پھٹ رہا۔ اللہ اپنی ساری محبت کو اس ایک لفظ میں جمع کر کے کہہ رہا ہے، یا ایھا الانسان، یا ایھا المومن، یا ایھا التقی، یا ایھا المسلم۔ انسان، ولكن اکثر الناس لا يعقلون لا يعلمون۔ ساری دنیا کے اللہ کو گالیاں دینے والے، اللہ کو نہ جاننے والے، انکار کرنے والے، یا ایھا الانسان، کیا فریاد، اے میرے بندے، ما غرک بربک الکریم۔ اولاد ماں باپ سے بدزن ہو جائے نا تو ماں باپ مر جاتے ہیں، تو وہ اس لہجے او میرا بیٹا، ہم نے تمہیں جانا اور ہم سے ہی تو منہ ماری کرتا ہے اور بدگمان ہوتا ہے، تو کیا گزرتی ہے ماں اور باپ کے کلیجے پر۔ اس نے تو خلقتہ بیدی، ما غرک، کس نے دھوکہ دیا، باللہ نہیں، بے ربک، پالنے والے میں کیا محبت ہوتی ہے۔ پھر صرف رب نہیں، اب جمع کی ضمیر نہیں، کاف، ایک ایک کو اللہ سے جھنجھوڑ رہا ہے۔ ما غرک بربک، کون؟ الکریم، اور الذی خلقک، پھر اور فسواک، پھر اور فعدلک، پھر اور فی ای صورت ما شاء رکبک۔ ضرور ابھی پہلے میں نے کیا بتایا ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے، نہ کوئی نبی نہ کوئی ولی، ایک ایک انسان کو ایسے کہہ رہا ہے۔ اور کعب احبار سے مروی ایک یاد ہے، یا ابن آدم انی لک محب، نافرمان بچے سے ماں محبت کرنا ہی چھوڑ دیتا، جس نے دودھ پلایا ہوتا، وہ کہتا ہے انی، اور لکا پہلے اور محب بعد میں، انی لکا،
انی احبک نہیں کہا، انی لک، اور مضارع کے بجائے اسمیہ ہے محبن، ہمیشہ میری تیرے ساتھ محبت ہے۔ پھر کیا کہا؟ فَبِحَقِّي عَلَيْكَ كُن لِّي مُحِبًّا، تجھے میری حق کی قسم تو بھی تو مجھ سے پیار کر۔ یہ 2 ٹکے کے بادشاہوں سے تعلق بنانا ہو تو ایمان، ضمیر، سب کچھ بیچنا پڑتا ہے، اور وہ خود ہماری طرح محتاج ہے، اور وہ جو کسی کا محتاج ہی نہیں ہے۔ کلکم فقراء الا من اغنیتہ، کلکم ضال الا من ہدیتہ، کلکم عار الا من کسوتہ۔ کیا ذات ہے! پھر وہ کہتا ہے فَبِحَقِّي عَلَيْكَ كُن لِّي مُحِبًّا، تو بھی تو مجھ سے پیار کر۔